السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف والوں کے تو انٹرویوز ہو ہی رہے تھے، اس بار نون لیگ والوں کا انٹرویو ہو گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے پول کھل گئے ہیں، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ اس میں مختلف کیا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف والوں کے جو انٹرویوز ہوئے، کس کس کا ہوا؟ عثمان ڈار کا ہوا، صداقت عباسی کا ہوا، شیخ رشید صاحب کا ہوا، شیخ رشید صاحب کا ہوا، اور انعام اللہ شاہ صاحب کا ہوا، انعام اللہ شاہ صاحب کا ہوا۔ یہ ہوئے، اس کے علاوہ پریس کانفرنس وغیرہ ہوئی، بندہ غائب ہوا، پھر پریس کانفرنس وغیرہ ہوئی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب یہ جو انٹرویو ہوا مسلم لیگ نون کا، تو بندہ نہ تو روپوش تھا، نہ بندہ گرفتار ہوا، نہ کچھ اور ہوا۔ لیکن دیکھیے، جو میں آپ سے کیا عرض کروں، جو پی ٹی آئی والوں کے انٹرویوز کے بعد پول کھلتے تھے تو آپ کو پتہ ہی چلتا تھا کہ یہ پول کھلے ہیں، کچھ ان پر پریشر ڈالا گیا، کچھ ہوا۔ عثمان ڈار نے تو بتا دیا تھا نا، جب خواجہ آصف نے جو بات کی تو انہوں نے کہا پورے پاکستان کو اس انٹرویو کی حقیقت پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم جن تین ناموں کو لے چکے، ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ ممکنہ طور پر کچھ دنوں میں واپس آپ کو نظر آ جائیں گے، یہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں وہ لوگ تو گرفتار ہونے کی خبر آتی ہے، گرفتاری ظاہر نہیں ہوتی ہے، بندہ غائب ہو جاتا ہے، بندہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر بندہ بالکل مختلف زبان بول رہا ہوتا ہے جو اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ بول رہا تھا، یا گمنام مقام سے ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ بالکل اکثر مختلف زبان بولنے لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہوا تھا۔ یہاں یہ جو صاحب تھے یہ گرفتار نہیں ہوئے، یہ روپوش نہیں ہوئے، یہ غائب نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ کم و بیش ویسا ہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کھل کر ہے۔ منصور علی خان صاحب کو آصف کرمانی صاحب نے انٹرویو دیا ہے، سینیٹر آصف کرمانی، ٹھیک ہے۔ اب یہ نون لیگ کے ایک سینیٹر، ایک ووکل آدمی جو گزشتہ کچھ عرصے سے تھوڑا سا ذرا سا بول رہے تھے، اب یہ کھل کر بولے ہیں اور بے انتہا کھل کر بولے ہیں۔ یہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ان سے ایک سوال ہوا کہ بتائیے عمران خان صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے کہا انہوں نے تو ننگا کر دیا ہے، پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، یہ بات عمران خان کے بارے میں عمران خان کو سپورٹ کرنے والے صحافی کرتے ہیں، عمران خان کے سپورٹر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آفتاب اقبال صاحب کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ عمران خان پہ ایک مقدمہ فحاشی اور عریانی کا بھی چلنا چاہیے، کیونکہ اس نے سب کو ننگا کر دیا۔ یہ وہ بات تھی۔ تو ایک آصف کرمانی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور صرف یہاں تک بات نہیں کر رہے، وہ نون لیگ کے بھی پول کھول رہے ہیں۔ یعنی نون لیگ جو ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، کس طرح سے کر رہی ہے، اور ان کے فیصلے کون کر رہا ہے۔ ان وزراء کے گردنوں میں سریے ہیں۔ ان وزراء کی گردنوں میں جو سریا ہے، وہ سریا کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کو جو مل گیا ہے یا جو آپ نے حاصل کر لیا ہے اس کے نتیجے میں آتا ہے، کئی دفعہ آپ کو جو دے دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں سریا آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ اچیومنٹ کا سریا نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ بیک اپ کا سریا ہے۔ تو ہے سریا تو ہے، لیکن بیک اپ کا سریا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اپنے ساتھیوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور مذاق اڑا لیں گے ساتھیوں کا بھی، مذاق اڑا لیں گے پی ٹی آئی کا بھی، مذاق اڑا لیں گے ایک عام آدمی کا بھی، لیکن ایک ایسا آدمی جو نہ ان کی جماعت کا ہے، جو نہ الیکٹیبل ہے، نہ سیاستدان ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، ایکٹیو حصہ تو نہیں ہے، اس کا تو مذاق اڑا ہی نہیں سکتے یہ لوگ۔ اس سے تو کہتے ہیں کہ آنکھیں نہ دکھائیں، اس سے کہتے ہیں رحم کریں، اس سے کہتے ہیں اتنا اپنے لیے آپ کی مہربانی، آپ اس سے آگے بھی چلے جاتے تو ہم کیا کر لیتے۔ میں وہاں سے نقوی کی بات کر رہا ہوں، بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سریا بھی جو ہے ان کا سمجھدار سریا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں پاکستان میں آگ لگتی تھی نا، تو وہ آگ بھی بڑی سمجھدار ہوتی تھی، وہ پوری عمارت چھوڑ کے ریکارڈ روم میں لگ جاتی تھی اور سارا حساس ریکارڈ جل جاتا تھا۔ تو یہ جو سریا ہے نون لیگ کے وزیروں کی گردنوں میں، یہ بڑا سمجھدار سریا ہے۔ اسے کہاں سریا بننا ہے اور کہاں موم بننا ہے، اس سریے کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کس جگہ سختی دکھانی ہے، کس جگہ ڈھیلا اور نرم پڑ جانا ہے، اس سریے کو پتہ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میں کوئی مخرب الاخلاق گفتگو کر رہا ہوں، کس جگہ سختی دکھانی ہے، کس جگہ نرم اور ڈھیلا پڑ جانا ہے، اس سریے کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن حقیقت ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شو کوز نوٹس ملتا ہے تو میں اس کو
پھاڑ دوں گا, پھینک دوں گا. اچھا نہیں, جملہ بڑا اچھا تھا. آصف کرمانی صاحب نے منصور سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے. تو منصور کہتے ہیں کہ شو کاز, کہتے ہیں شو کاز بنے گا تو پھاڑ دوں گا. یعنی آصف کرمانی صاحب کو کیا پتا ہے کہ ان کی اس گفتگو کے نتیجے میں انہیں کہا جائے گا کہ آپ اگر پارٹی عہدے پر تو اس عہدے پر نہیں رہے یا رکنیت وغیرہ, بنیادی رکنیت وغیرہ, تو اس کے نتیجے میں وہ معطل ہو جائے یا ختم ہو جائے. انہیں یہ اندازہ ہے کہ اب یہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی انہوں نے کھل کے بتا دیا. یہ بھی کہا نا کہ جو سینٹ کا ٹکٹ ان کو نہیں دیا گیا اور مختلف وزراء کے پیغامات آئے, اس کے بعد انہوں نے سریا کی بات کی. تو اب یہ جو فیصلے ہیں, ان فیصلوں میں جہاں آصف کرمانی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا, اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا, یہ کہاں ہوئے, کیسے ہوئے؟ آپ کو یاد ہے جاوید ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ نون لیگ اپنے ٹکٹس کے فیصلے خود نہیں کر رہی. تو یہ اسی کا تسلسل ہے کہ نون لیگ نے اپنے فیصلے خود نہیں کیے ہیں, نون لیگ کے فیصلے کسی اور نے کیے ہیں اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے بندے فٹ ہوئے ہیں. تو یہ وہی ہے جو آج حامد میر صاحب کہہ رہے تھے آسمان جہانگیر کانفرنس 2024 میں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جرنلزم مت کرو, کرنلزم کرو, تو ہمیں تو جرنلزم ہی کرنا ہے. تو یہ جو آصف کرمانی صاحب بتا رہے ہیں یہ نون لیگ وہ کر رہی ہے جو حامد میر صاحب کو کرنے کو کہا گیا تھا. نجم سیٹھی صاحب تو یہ بتا رہے ہیں, آصف کرمانی کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سب بندے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہو گئے, نون لیگ تو فارغ ہو گئی, محسن نقوی بھی ان کا, شہباز شریف بھی ان کے, اور باقی جو انہوں نے چنے ہیں وہ سب ان کے. نون لیگ ہے کہاں, اس لیے نواز شریف صاحب جاگے ہیں دوبارہ. اچھا, اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فارغ ہو گئے, نون لیگ والے فارغ ہو گئے, باقی لوگ فارغ ہو گئے, پارٹی تو ایک ہی بچی ہے, لیڈر ایک ہی بچا ہے, وہ عمران خان ہے. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کو شاید پریشان کرتی ہے بات. لیکن میاں نواز شریف صاحب بھی, آصف کرمانی صاحب بھی بتا دیں گے, یہ کوئی اور بھی پوچھے گا اس کو بھی بتا دیں گے, اس سے بات بنے گی نہیں نا. صحیح ہے. بات یہ ہے کہ کرمانی صاحب یا سیٹھی صاحب یا دیگر لوگ, آپ کو اپنی بیٹی کے حصار سے نکلنا ہوگا. جی میں یہیں پر آ رہا تھا. میاں نواز شریف صاحب باہر آ جائیں اور آ کر کہیں جی میں بیانیہ لے کر آ گیا, میں نے بیانیہ جو ہے ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا تھا, مسالے وسالے ڈالے ہوئے تھے, پانی اس کا خشک ہو گیا, بیانیہ ہمارا پک گیا, اب اس پہ ہم لگائیں گے بگھار. اچھا, بگھار لگا کے اس پہ ہم جو ہے وہ اس کو پیش کر دیں گے لوگوں کے سامنے کہ یہ ہمارا تازہ والا بیانیہ ہے. ٹھیک ہے. اب میاں صاحب کو ایک بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, اس بیانیے کی عملی صورت کیا ہوگی؟ اس بیانیے کی عملی صورت ہوگی, آپ نے وہ دیکھا ہے فیصل آباد میں ایک بڑی سی چیز لگی ہوئی ہے, اسے کیا کہتے ہیں, جو 8 چوکوں کے 8 بازاروں کے درمیان میں چوک کے اوپر لگا ہوا ہے, یہ جو ٹاور پہ لگا ہوا ہے, کیا ہے وہ؟ گھنٹہ تو نہیں کہہ رہے آپ؟ جی کہہ رہا ہوں گھنٹہ کہہ رہے نا. تو اس بیانیے کی صورت جو ہے اس گھنٹہ گھر کے جیسی ہوگی. گھنٹے گھر میں کیا ہوتی ہے, گھنٹہ گھر کے اندر جب آپ جاتے ہیں نا تو ایک بہت بڑی سی بیل لگی ہوتی ہے. صحیح ہے. ایک بڑی سی گھنٹی لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو گھنٹی سامنے بالکل کہیں سجا کے لگا دی جائے, اس گھنٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہر کوئی بجا کے چلا جاتا ہے. تو ہر کوئی بجا کے چلا جاتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ یا ان کی جماعت کی سیاست ہے, ان کی جماعت ہے, وہ باہر سریعام لگی ہوئی گھنٹی ہے, جو آئے گا بجا کے چلا جائے گا, مسلسل بج رہی ہے, بجتی رہے گی جب تک میاں صاحب اس بیانیے کو خود, دیکھیے بیانیہ کس لیے ہوتا ہے, عوام کے لیے, لوگوں کے لیے, پارٹی کے لیے نہیں, اس کے لیے ہوتا ہے. بیانیہ ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے. اب اگر میاں صاحب بیان ہی نہیں کر سکتے تو وہ کدو کا بیانیہ ہے. میاں صاحب کا جو ہے, جو خاموش رہ کر سامنے آئے نا آپ کے, خاموشی کی صورت میں سامنے ہو, وہ ہوتا ہے خاموشیہ. تو میاں صاحب کا خاموشیہ ہے, میاں صاحب کا بیانیہ نہیں ہے. بیانیہ ہے تو بیان کرو. بیانیہ تو دیکھیے, بیانیہ ہوتا ہے جاندار, بیانیہ ہوتا ہے مزاحمت والا, بیانیہ میں ہوتی ہے طاقت, بیانیہ میں ہوتا ہے, اب آپ عوام کے لیے کریں نا. سیاست تو ہوتی ہی مزاحمت کے لیے نا, سیاست ہوتی ہے عوام کی خدمت کے لیے, سیاست ہوتی ہے کہ جی میں مخالف کو للکارنے کی سیاست ہوتی ہے, چیلنج. ٹھیک ہے. اب میاں صاحب کی جماعت کس کو للکارے گی؟ اپنے آپ کو. عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, زرداری کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے, فضل الرحمان کو منا رہے ہیں, ایم کیو ایم سے ہاتھ ملا چکے ہیں, اختر مینگل صاحب ناراض ہو گئے, ان کو بلا بھی نہیں سکتے. تو میاں صاحب کی جماعت للکارے گی کس کو؟ میاں صاحب کس کو للکاریں گے؟ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اپوزیشن مطلب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب اس کے ساتھ حکومت میں. تو مطلب میاں صاحب اگر باہر آئیں گے تو للکاریں گے کس کو, مطلب کس کو مخاطب کریں گے؟ نواز شریف صاحب کو جگہ کیوں نہیں ملی سسٹم میں؟ نواز شریف صاحب کو جگہ کیوں نہیں ملی سسٹم میں؟ اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ
بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا لایانی سا بنا چکے تھے. میاں صاحب جب باہر گئے اور جس طرح سے باہر گئے تو اس کے بعد میاں صاحب کس کام کے رہ گئے؟ یعنی جب وہ خود بتا چکے کہ اب میں سیاست میں کسی قابل نہیں ہوں, تو میاں صاحب کو اپنی بیٹی کے لیے کچھ چاہیے تھا. اب بیٹی کے لیے میاں صاحب سیاسی جگہ بناتے, میاں صاحب نے بیٹی کے لیے جو ہے وہ سنیاسی جگہ بنا لی ہے. اب جب آپ سنیاسی جگہ بنا لیں گے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سنیاسی بابا بن جائیں گے اور جنگلوں میں بیٹھ جائیں گے, جنگل بھی لندن والے ہوں گے یا ہائیڈ پارک والے ہوں گے, تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کو بابا والی عزت مل جائے گی. اب بابا والی عزت میں کوئی بھی آپ سے ہمدردی تو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا اندھا معتقد ہو وہ آپ کے پاؤں دھو کے پینے کو تو تیار ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے پیچھے کون چلے گا؟ کون چلے گا؟ تو آپ خود پیچھے چل, وہ چلے گا جس کے آگے آپ چلیں گے. اب میاں صاحب آگے چلنے کو جب تیار ہی نہیں ہے اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں بار بار, کبھی مری کے پہاڑ پہ, کبھی میاں صاحب جا کے بیٹھ جاتے ہیں چائنا میں, پھر وہاں سے ہانگ کانگ میں, وہاں سے لندن میں, یعنی فالو کرنے والا کوئی نہیں ہے بھائی, کیونکہ میاں صاحب لیڈ کرنے والے نہیں ہیں یار. آپ خود بنیادی بات پہ نہیں آ رہے آپ, تو میاں صاحب لیڈ کرنے والے بنیں گے تو کوئی فالو کرنے والا ہوگا نا. میاں صاحب آ کے کچھ کر ہی نہیں پا رہے. میاں صاحب نے 1 گھنٹہ کچھ 12 منٹ کی تقریر کی تھی واپس آ کے 21 اکتوبر کو. کیا تھا اس تقریر پہ؟ کچھ بھی نہیں. میں معاف کر دوں گا. مجھے لبے لباب بتائے. میاں نواز شریف صاحب نے بتایا کہ جی میری بیوی, میرے والد, میری والدہ, کیا ہوا ہے میرے ساتھ, اور پھر کبوتر تو لوگوں کو میاں صاحب کا رونا تھوڑی چاہیے تھا. ایک آدمی 4 سال کے بعد آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے استقبال کے لیے پاکستان نکل آیا. یہ آپ کا کہنا ہے؟ اس میں بھی کچھ چھوٹی باتیں کر گئے تھے وہ, ہاں, تو پی ٹی آئی کے لیے, خواتین کے لیے, تو میاں, اور پھر وہ تسبیح کے حوالے سے باتیں. تو میاں صاحب کے پاس جو ہے, میاں صاحب نے ایک بار ایک جملہ کہا تھا, پنجابی کی کہاوت تھی, پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی کیونکہ میں نیا اس وقت لاہور گیا ہوا تھا, پنجاب میں رہا تھا, پھر وہ سمجھ میں آ گئی. اب سب کو سمجھ میں آتی ہے. پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا. اچھا, تو میاں صاحب کا حال وہ ہو چکا ہے, اور اب اس حال پہ میاں صاحب بیچارے کیا کر سکتے ہیں. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.